بچے کے ساتھ وہاں پڑھانے والے دو قاری حضرات زیادتی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، بار بار زیادتی ہوتی ہے۔ اچھا بیٹا، آپ کو کیا کہتا تھا قاری جب آپ کے ساتھ زیادتی کرتا تھا؟ مشین کے ساتھ ڈراتا تھا۔ پہلے کریاسن تو وہ 5-6 دن وہ کرتا رہا، ایک دن رات نو روندا بھی آیا سی کہ وجہ کی ہویا کی دستے سانو۔ میں تو 1 مہینہ کھانا نہیں کھاتا رہا تھا، میں سوتا بھی نہیں۔ انہوں نے ظلم کر دیا۔ کی حرکت یہی تھی، اس نے مجھے گھر آ کے بتایا کہ وہ میرے ساتھ گندا کام کرتا ہے، آپ بیبا کو بچا لو، میری بیٹی کا نام بیبا ہے۔ جو قاری فیاض صاحب ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہے، یہ نہ ان کا مدرسے کا کوئی پروفیشنل ہے۔ کسی فراڈ کے کیس میں یہ جوڈیشل ہو گئے، جیل چلے گئے۔ جیل جانے کے بعد اس کے جب وہ خود نہیں تھے، بچے تو پڑھنے آتے تھے، ان کا بیٹا احسن اور نعمان قاری یہ دونوں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں مرتضی بٹی، آپ دیکھ رہے ہیں سوچتا پاکستان۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ اس ٹائم ایک 9 سالہ بچہ موجود ہے اور ساتھ ان کے والد صاحب اور اہل محلہ کے کچھ لوگ موجود ہیں۔ یہ بچہ ایک مدرسے کے اندر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے۔ والدین اپنے بچے کو دینی تعلیم دلوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سنا میں بچے کے ساتھ وہاں پڑھانے والے دو قاری حضرات زیادتی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، بار بار زیادتی ہوتی ہے۔ آخر بچہ تنگ آ کر گھر والدین کو بتاتا ہے، اور یہ معاملات پھر کیسے ہوئے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے والد سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، جب یہ بچہ آپ کو بتاتا تھا کہ میں نے مدرسے نہیں جانا، آپ نے اس بچے کو پوچھنے کی کوشش نہیں کی، اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کی یہاں پر کوئی غلطی تھی کہ آپ بچے کو اعتماد میں لیتے، پوچھتے، اور یہ بچہ آپ کو بتا دیتا؟ میں نے بڑی تسلی سے پوچھا تھا، اس کو 2-3 مرتبہ پوچھا۔ میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی میں نے ادھر پڑھنے نہیں جانا۔ میں کہا باقی شاید پڑھنے کی وجہ تو کہہ رہا ہے کہ پڑھ نہیں جانا، تاواں سے کہہ رہے گا۔ اور مینو نہیں سی پتا کہ آخر ٹائم ہے وقوع نکل آنا۔ اسی بڑی تسلی کرتے سی۔ ایک دن رات نو روندا بھی آیا سی کہ وجہ کی ہویا کی دستے سانو۔ قاری نے ماریا۔ وہ وقت ڈرل مشین تو ڈریا آیا سی، بہت زیادہ ڈریا آیا سی ڈرل مشین۔ آپ یہ سمجھتے رہے جیسے بچے جو ہیں وہ چھٹی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں یہ چیز چل رہی تھی تھا کہ میں پڑھائی کی وجہ کر رہا یا چھٹی کی وجہ کر رہا۔ اور سب سے پہلے ڈرل مشین تھانے دار نے منگوائی ہے ادھر۔ ڈرل مشین بچے سے پوچھا کہ یہ ڈرل مشین میں نے دیکھی بھی نہیں تھی، بچے نے کہا یہی ڈرل مشین اس کے پاس ہے۔ جیسا کہ ہم نے وہ پوائنٹ بھی دیکھا ویورز کے بالکل گھر سامنے ہے مدرسے کے، اور مدرسہ جو ہے وہ 2nd فلور پر ہے، نیچے دکانیں ہیں۔ یہ جو قاری صاحب ہیں، انہوں نے کب سے یہ مدرسہ بنایا؟ یہ 2 سال سے، میں 2-2.5 سال سے 3 سال سے بنا۔ اور یہ مدرسہ رجسٹر تھا؟ رجسٹر نہیں ہے، پیچھے ابھی سال کو ہوا بنا ہے، سال سے 1-2 مہینے اوپر ہو گئے بس۔ اچھا، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ قاری کی شکل میں بھیڑیا ہے؟ یہ بہت ہی بڑے بھیڑیے نکلے ہیں۔ میں کھانا بھی ان کو دیتا تھا اور ہفتے کے پیسے بھی دیتا تھا کہ یار میرے بچوں کو اچھی طرح پڑھانا ہے، تو انہوں نے گندی مارا ہے، گندے نکلے ہیں، بہت اچھا، گندے ہیں۔ آپ نے علاقے میں تصدیق کی جو باقی بچے پڑھتے تھے ان میں بھی کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتے تھے یا صرف آپ کے بچے کو ٹارگٹ کیا؟ کی ہوگی، مگر اس کی تفتیش ہوگی تو سب کچھ مان جائیں گے۔ ابھی تفتیش صحیح ہوئی نہیں، اس کو مار نہیں پڑی ابھی تک۔ یعنی کہ جو پولیس ابھی تک کاروائی کر رہی ہے آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ مطمئن نہیں ہے، مگر وہ ان کو ماریں گے تو پتہ چلے گا نا بھی اس نے کیا کیا کیا۔ مار ہی نہیں رہے، اس کو بتایا ہوا بس ٹھیک ہے بیٹا۔ ضروری نہیں ہے پولیس مار کر تفتیش کرے، پولیس کے اور بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں تفتیش کرنے۔ میں یہ نہیں کہتا مارے، یہ جو کام اس نے کیا نا یہ مار کھانے والے کام کیا ہے۔ وہ تو بے شک ایسا گھٹیا کام کیا ہے اور اسلام کا نام بدنام کیا ہے کہ پہلے ہی بہت کم لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواتے ہیں، اور ان جیسے واقعات کے بعد تو والدین اکثر ڈر جاتے ہیں کہ یہ 9 سال کا بچہ ہے، یہ اس ٹرومے سے کیسے باہر نکلے گا۔ میں تو 1 مہینہ کھانا نہیں کھاتا رہا تھا، میں سوتا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ظلم کر دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ والد کی حالت دیکھ رہے ہیں، انتہائی غمگین بھی ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ یقیناً وہ اپنے بچے کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے بھیجتے تھے اور بچے کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ ہمارے ساتھ اسی
बाजार की मस्जिद के मुअज्जिन मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें उस कारी की शक्ल में कभी हिमानियत नजर नहीं आई। आखिर ये 5 वक्त लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि ये इस कारी को आप कितने वक्त से जानते हैं? ये 4-5 साल से जानते हैं, लेकिन ये नहीं तब पता कि भाई ये जो है ना ये ज्यादती हो रही है। तो ना इन्हों के वालिदैन ने बताया, ये तो अब नंगे जब हुए हैं, जब ये वहाँ से भाग कर वहाँ गए, बच्चे ने उनको घर जाकर बताया कि वो मेरी हमशीरा को जो है ना यहाँ पर वो पकड़ा हुआ है। तो ये नंगे पैर भागे, फिर उनको बच्ची को छुड़ाकर फिर उस्मान अच्छा, साहब इस बच्चे के साथ साथ इसकी बहन भी उसी मदरसे में पढ़ रही जी है? जी हाँ बिल्कुल पढ़ती है। उसके साथ तो नहीं कोई मिसबिहेव नहीं किया? नहीं, बच्चे उस दिन उसकी हरकत यही थी, इसने मुझे घर आके बताया कि वो मेरे साथ गंदा काम करता है, आप बीबा को बचा लो, मेरी बेटी का नाम बीबा है। तो हम फिर भागे, बेटी तो हमारी है, हम भाग के आए कि क्या मसला है। वो रो रही थी, हमने लेके आगे बस करके ले आए। आपने उस वक्त उस जालिम कारी को कुछ नहीं कहा? मैंने तसल्ली करनी थी पहले अपने घर से, किसी को नजायज क्यों मारेंगे हम, पहले तसल्ली की है, फिर मैंने इनके ऊपर कदम उठाया। व्यूअर्स, आपको बताता चला जाऊं कि एक जो कारी है वो गिरफ्तार है और दूसरा कारी ने अबूरी जमानत करवा रखी है। उनकी तरफ से आपको कोई थ्रेट, कोई कॉल? जी, वो जो नमान का भाई है वो प्रेस प्रिंटिंग का काम करता थानों का, तो वो जहाँ जहाँ पे हाथ डलता वो डालता रहा है। कभी हम एसपी के पास गए हैं, कभी डीएसपी के पास गए हैं, सबके पास गए हैं, बारी बारी वो हमें तफ्तीशी लेके जाता रहा, इधर भी जाना। मुस्तफाबाद गए हैं, वो उधर भी कोई तफ्तीश थी इस मामले की, उधर भी गए हैं, सब जगह पे गए हैं। इसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई धमकी नहीं मिली? उसने वो कहता था कि ये पहले तो वो एफआईआर नहीं होने दे रहा था, कहता मैं मेरा वो चेहरा देख लेंगे, एफआईआर ही नहीं करेंगे, ये तो वैसे ही फारग है बाबा, ये ऐसे ही लगा फिरता है, इसकी एफआईआर नहीं होने देगा, अगर हो भी गई तो हम ले आएंगे उसको, छुड़वा अच्छा, लाएंगे। सुनने में ये आया है कि जो ये कारी है जिसने ये मदरसा नमा बनाया जी हुआ है, जी, इस पर भी कोई पहले एफआईआर हुई थी? एफआईआर फ्रॉड का पर्चा हुआ, तभी तो इनके बेटों ने जैसी मारी है और मुलाजिम ने जैसी मारी है। नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जिसने ये मदरसा बनाया था कारी साहब ने, उस पर भी एक एफआईआर हुई और वो कुछ देर जेल के अंदर रह कर आए। हमारे साथ इस बाजार के सदर मौजूद हैं उस्मान साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपके बाजार में इस तरह का घिनौना काम हो रहा है, मदरसे की आड़ में दीन का नाम बदनाम किया जा रहा है, इनका क्या ख्याल है? इनके इल्म में कब वाकया आया? इससे पहले कोई उस कारी की शिकायत इन तक पहुंची या ये पहला वाकया था? सर, आपके इल्म में कब वाकया आया? मेरे इल्म में तब आया जब मैंने इनको देखा, इसकी वालदा और वालिद दोनों भाग के गए मदरसे में, और जाके इसकी इससे बड़ी बहन है उसको जाके लेके आए, और ये भी साथ ही था। तो जब ये भाग के गए हैं और बगैर जूती के एकदम जिसा इंसान कोई परेशान हो जाता है या कोई बच्चा गिर जाता है, खुदा ना खासा, या कोई हादसा हो जाता है, इस तरह कोई, मैंने कहा शायद कोई मसला बन गया जिसकी वजह से ये भाग के गए और अपने बच्चों को लेके आए। तो फिर जब ये अपने बच्चों को घर लेके आए, फिर उसके बाद हमने से पूछा कि क्या हुआ आपका बच्चा, खुदा ना खासा कोई गिर तो नहीं गया, कोई बीमार हो गया या क्या मसला हो गया? फिर इन्होंने हमें बताया कि हमारे बच्चे के साथ इन्होंने, इनके जो ये कारी है नुमान और दूसरा, इन्होंने हमारे बच्चों के साथ जो है ना वो ज्यादती की। अच्छा उस्मान भाई, आप इस बाजार के सदर हैं, ठीक है, आप इस कारी के बैकग्राउंड के बारे में क्या कहते हैं? ये जो कारी नुमान और जो एहसन है ना, ये तो खुद एक वहाँ पे नाते पढ़ाते थे और क्या नाम है पढ़ते थे। जो बेसिकली जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कारी फयाज साहब है, ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये ना इनका मदरसे का कोई प्रोफेशनल है या कोई और कोई दीनी लिहाज से इनका कोई मदरसा है। ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी का दफ्तर चलाते हैं। इन्होंने अपने ये वहाँ पे शाम को या फजर के बाद और शाम को असर के बाद बच्चों को ये अपने दफ्तर में सिपारा पढ़ाते थे। किसी फ्रॉड के केस में ये जुडिशल हो गए, जेल चले गए। जेल जाने के बाद उसके जब वो खुद नहीं थे, बच्चे तो पढ़ने आते थे, इनका बेटा एहसन और नुमान कारी ये दोनों बच्चों को पढ़ाते। उसके उसी पीरियड में इस बच्चों के साथ जो सा ना ये मसला बना। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कारी फयाज साहब फ्रॉड के केस में अंदर गए, आपको नहीं लगता कि ये जो उन्होंने मदरसा बनाया था दीन के नाम पर लोगों से चंदा वसूल करने के लिए, ये चंद बच्चों को बिठाकर पढ़ाई कराई जाती थी और बैकएंड पे दीन के नाम पर फंड इकट्ठा करना था?
یہ میرے پاس نا کچھ بچوں کے نا والدین میرے پاس آئے تھے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ عثمان بھائی ہم نا اپنے بچوں کو نا یہاں پہ پڑھانے بھیجتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ہمارے بغیر پوچھے یہ ہمارے بچوں کو جو نعمان ہے نا قاری نعمان یہ ہمارے بچوں کو اچھی اچھی سوسائٹیوں میں لے جاتا ہے. وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ ہمارا جو مدرسہ ہے وہ زیر تعمیر ہے, آپ ہمیں چندہ دیں. اور اس چیز کا ان کے بچوں کے والدین کو علم نہیں تھا. تو وہ ایک دن جب لیٹ ہو گئے اور اس کے والد آئے اپنے بچے کو لینے کے لیے مدرسے میں, تو وہ بچہ نہیں تھا. انہوں نے پھر ان کو فون کیا کہ قاری نعمان صاحب ہمارا بچہ کدھر. انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں, آپ کسی محفل میں آئے. جب وہ آگے انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا ذرا ڈانٹ کے غصے سے کہ آپ کہاں گئے. انہوں نے کہا جی قاری صاحب ہمیں ایسے لے کے جاتے ہیں مدرسوں مطلب کہ سوسائٹیوں میں, کہتے ہیں کہ آپ جا کے مانگو اور کہو کہ ہمارا مدرسہ زیر تعمیر ہے, وہ ہمیں چندہ دیتے ہیں. ناظرین, انتہائی شرم کی بات ہے اور انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے. بچے کے ساتھ تو زیادتی کر رہے تھے اور ساتھ میں دین کے نام پر لوگوں سے پیسہ بھی بٹورا جا رہا تھا. میرا دل نہیں کر رہا, میرے ساتھ اس وقت بچہ موجود ہے, میں کس طرح اس سے بات کروں. بچہ ابھی اس ٹرومے کی شکل سے گزر رہا ہے. بچے کے کیا جذبات ہیں, لیکن تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں اور آپ تک بچے کی زبانی یہ واقعہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. اچھا بیٹا, آپ کو کیا کہتا تھا قاری جب آپ کے ساتھ زیادتی کرتا تھا؟ ڈرل مشین کے ساتھ ڈراتا تھا. پہلے کریاسن تو وہ 5-6 دن وہ کرتا رہا. قاری نعمان ناظرین, اس سے زیادہ میں اس بچے سے کیا گفتگو کروں. میرے ساتھ محلے کے کافی لوگ موجود ہیں. ہم ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حضرت صاحب ماشاءاللہ آپ نے سنت مبارک بھی رکھی ہوئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جو لڑکے ابھی پڑھا رہے ہیں وہ نعمان کا بتا رہے ہیں, نہ تو عالم دین ہے نہ وہ حافظ ہے. وہ ایک نعت خان ہے, اور وہ بھی لیول کا نہیں ہے, گلی محلے کا نعت خان ہے وہ جو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ عالم ہے اور نہ ہی وہ کوئی حافظ ہے, اور نہ اس کو مدرسے کا جو ہے نا وہ درس نظامیہ ہوتا ہے, نہ وہ کیا ہوا اس نے, نہ اس نے کورس کیا ہوا, کچھ بھی نہیں کیا ہوا. ناظرین, آپ نے جیسا کہ سنا بھائی سے کہ ان کے پاس دینی علوم کی کوئی ڈگری بھی نہیں ہے. قرآن پاک ہی پڑھا ہوگا, کسی سے پڑھا ہوگا, کسی مدرسے سے شاید پڑھ لیا ہوگا, لیکن نہ انہوں نے درس نظامی کیا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کی سند ہے. نہ قاری فیاض صاحب جو اپنے نام کے ساتھ قاری لکھواتے ہیں. ہر داڑھی رکھنے والا قاری یا مولوی نہیں ہوتا. میری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے, خدا را یہ جو گلی محلوں میں دین کے نام پر چھوٹے چھوٹے مدرسے چل رہے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے, ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے. جن کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ کیسے دین کی تعلیم دے سکتا ہے؟ جس نے خود دین کی تعلیم نہیں لی, جس کو دینی علوم کا پتہ نہیں ہے, وہ کیسے کسی بچے کو پڑھا سکتا ہے, کیسے سکھا سکتا ہے؟ جس کو خود نہیں پتا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں, جس کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتا, وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے گا. انتہائی معذرت کے ساتھ بچوں کے ساتھ دین کے نام پر زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ مدرسے کی شکل دیکھ کر فنڈ بھی دے دیتے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو خاص کر دینی تعلیم دلواتے وقت اعتماد میں لے. اگر کہیں پہ بھی آپ کو لگے کہ بچہ کوئی حرکت ایسی کر رہا ہے جس سے آپ محسوس کریں تو بچے کو اعتماد میں لے کر پوچھیں ضرور کہ بیٹا آپ کے ساتھ کوئی مس بہیو تو نہیں ہو رہا, آپ کو کوئی بیڈ ٹچ تو نہیں کر رہا. ناظرین, آپ کیا کہتے ہیں اس بچے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس پر ان ملزمان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر ضرور کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.